سورہ ہود کی آیت نمبر پڑھیں گے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے قاصد، ہمارے فرستادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، اور انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہیں ٹھہرے وہ کہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا، پس نہیں ٹھہرے وہ کہ لے آئے وہ ایک بھنا ہوا بچڑا۔ پس جب دیکھا ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں جا رہے اس بچڑے کی طرف، اور دوسری جگہ پر ہے لا تصلوا ایدیہم، کہ نہیں جا رہے ان کے ہاتھ، یہاں پر ہاتھ کا لفظ نہیں ہے، نکرہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند سمجھا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور داخل کیا ان کی وجہ سے اپنے دل میں خوف کو۔ تو انہوں نے کہا لا تخف، نہ ڈریں آپ، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ میرے دوستو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ہاران، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت تو نہیں میں کہہ سکتا، میری زبان سے نکل گیا، ہاران، یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے۔ ان کی بیٹی جو وہ سارہ تھی نا، سارہ بنت ہاران، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی ہے سارہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں لوط، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ دو لوگ تھے، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت لوط، یہ دونوں حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون ملی؟ حضرت ہاجرہ، جو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بطور خدمت کے دی تھی، آپ کو بطور تحفہ کے دی تھی۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، تو حضرت ہاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اور حضرت سارہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق۔ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ موقع نہیں ہے اس لیے میں اس اختلاف کو ذکر نہیں کروں گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو دوسری طرف انہوں نے بھیج دیا کہ آپ اس علاقے میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے میں چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، اور عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اولاد نہیں تھی، اور 23ویں پارے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد پہلے ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت
اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ مینڈا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے ان کو اسماعیل کے بعد ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس لیے میں اس اختلاف کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہاں پر اس نے پھر بھی آ ہی جانا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو آ کر فرشتوں نے دی۔ تو اس اختلاف کو میرے دوستو علماء نے اس طریقے سے دور کیا کہ حضرت سارہ جو ہنسی تھی وہ اس لیے ہنسی تھی کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی حضرت حاجرہ سے تو اولاد ہے لیکن میرے سے ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہ فرشتے کتنے تھے؟ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد تھی 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے آئے۔ اور ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد 5 تھی، اور ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد 7 تھی، اور ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد 11 تھی، اور آخری قول کے مطابق ان کی تعداد 13 تھی۔ اور یہ نوجوان بچوں کی شکلوں کے اندر آئے تھے۔ چونکہ قوم کا مزاج وہی تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے انہیں نوجوان بچوں کی شکل میں ڈالا۔ غلمان کے الفاظ استعمال ہوتے اللہ رب العزت نے کیے دوسری جگہوں پر کہ بچوں کی شکلوں میں ہی آئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا مہمان نواز تھے، جو بھی آتا اس کو بٹھا لیتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جیسا بھی مہمان ہوتا، مسلمان ہوتا یا کافر ہوتا، اپنا ہوتا پرایا ہوتا، دشمن ہوتا دوست ہوتا، وہ اس کو بٹھا لیا کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد ذرا یہاں پر ایک دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلاما۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلامن۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سلامہ اور سلامن یعنی سلامتی ہو، اور ابراہیم نے بھی کہا سلامتی ہو۔ اور جنت کے اندر جو سلام ہوگا مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے، وہ بھی کیا ہوگا؟ سلام، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم کیا دیا؟ السلام علیکم، یعنی خاص تم پر سلامتی ہو۔ کیا ہو؟ خاص تم پر سلامتی ہو۔ میرے دوستو یہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ عموم اور خصوص میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم کہیں گے نا سلامن تو اس کا مطلب ہے مطلقاً سلامتی ہو، لیکن جب ہم کہیں گے السلام علیکم تو اس کا معنی ہے خاص تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے السلام علیکم اعزاز کے طور پہ اس امت کو عطا کیا کہ یہ امت جب سلام کرے تو خاص سلامتی کا تذکرہ اس مخصوص آدمی کے لیے کرے تاکہ اس کی عزت بڑھ جائے اور اللہ کی رحمت خاص اس بندے پر نازل ہو۔ بات سمجھا گئی آپ حضرات کو؟ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسلام کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے جگہ جگہ فرمایا، بخاری شریف جس وقت ہم پڑھتے ہیں نا افش السلام افش السلام افش السلام، اللہ کے نبی بار بار فرمایا سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ، اور پھر اس میں اضافہ اگر ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک حدیث مبارکہ کس سے ثابت ہے۔ باقی کئی لوگ مزاح میں وہ مغفرتہ و اجرن عظیمہ و تاب سراہ و جعل الجنت مثواه یہ پڑھ دیتے ہیں، اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایسے بیٹھنے کے فوراً بعد اٹھے، کیونکہ اپنی مہمانی یاد آ گئی نا، فوراً اٹھے اور ان فرشتوں کے سامنے ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے وہ بھنا ہوا لا کر رکھ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مہمان نواز وہ تھے
گھر میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہوا کرتی تھی وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب بھنا ہوا بچڑا بعجل حنیذ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے ان کے لیے۔ یہ حنیذ کہتے ہیں اس جانور کو جس کو پتھروں کے اوپر بھونا جائے۔ کس کے اوپر بھونا جائے؟ پتھروں کے اوپر بھونا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو پتھروں کے اوپر بھونا اور بھون کر سامنے پیش کر دیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں لفظ استعمال فرمائے ہیں بعجل سمین، بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا۔ اور سمین اصل میں لفظ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو نکلا ہے سمن سے، یعنی وہ جانور جس کے اوپر سے گھی ٹپک رہا ہو اس کو کہتے ہیں بعجل حنیذ اور بعجل سمین۔ تو ایسا جانور لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ان کے سامنے پیش کیا۔ اب جب پیش کیا کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کھاؤ۔ اب حضرت جبرائیل اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھا نہیں سکتے، ہم کیسے کھائیں؟ تو اب انہوں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ اے ابراہیم، ہم بغیر قیمت کے کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں، پہلے ہم اس کی قیمت دیتے ہیں اور پھر ہم وہ چیز کھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس کی قیمت دے دو، کھا لو۔ ابراہیم بھی تو پھر اللہ کے نبی تھے نا، اور پھر 100 سال عمر ہو چکی، سارے جہان کو دیکھ چکے، اونچ نیچ دیکھ چکے، کہنے لگے ٹھیک ہے اس کی قیمت دے دیں، آپ کھا لیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت آپ کیا لوگے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اللہ کی حمد کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا شروع کر دو، اس کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں پر فرشتے پھنس گئے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کیسے کہیں، کیونکہ کھا تو سکتے نہیں تھے، فرشتوں تو کھا ہی نہیں سکتا کھانا۔ بسم اللہ تو پڑھ لیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں گے، تعریف بھی کر لیں گے، لیکن کھائیں گے نہیں۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس وقت چوکنے ہوئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اپنے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ بندے خطرناک لگ رہے ہیں، اپنے نہیں لگ رہے، پرائے لگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی تو اس وقت فوراً حضرت جبرائیل نے کہا لا تخف، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتہ ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے نہیں آئے، آپ کو تو ہم خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے ہاں اللہ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا بھی اسحاق ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق ہوگا۔ اچھا، بی بی کھڑی تھی دروازے میں اور وہ کان لگا کے سن رہی تھی بھی معاملہ کیا ہے، کیونکہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا اور کھانے کے لیے کہا، نہیں سنا۔ چھوٹے چھوٹے تو گھر ہوتے تھے، کون سا بڑے بڑے دارے ہوتے یا بڑے بڑی کوٹھیاں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو آواز آئی کھڑکی کے اندر سے کہ وہ کھا نہیں رہے، تو وہ کھڑکی کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی، تو اس وقت بی بی نے سن کر کیا ریاکشن کیا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔